السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود فأسد إلى بعض نسائه فقالت والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ما، ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك وقلنا كلهن مثل ذلك۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک ذرا طویل حدیث کا یہ شروع کا حصہ جو ہے ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کیا گیا تھا، آپ کے اخلاق کے بارے میں سوال ہوا تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جواب دیا وہ یہ کہ سارا قرآن جو ہے وہی تو آپ کا اخلاق کان خلقہ القرآن، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کر رہے ہو تو قرآن جو ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کا خلق، گویا ان کا مفہوم یہ تھا کہ اللہ کی اس کتاب میں جو کچھ بھی صفات ایک انسان کامل یا یہ کہہ لیجئے اس سے بڑھ کر کے عبد کامل، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ عبدیت کی معراج پر قرآن حکیم میں رب العالمین نے جہاں جہاں انبیاء کا تذکرہ کیا ہے ان کا ہمیشہ جو ہے نام لیا، اور اگر کہیں بھی کسی کی صفت سے مالک نے ان کا تذکرہ کیا ہے تو صفت کے بعد پھر اس نبی کا نام جو ہے رب العالمین نے استعمال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ انفرادیت ہے اور یہ خصوصیت ہے مفسرین کے نزدیک کہ بارہا جو ہے وہ آپ کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے وہ عبد کا لفظ، وہ یہ عباد اللہ میں سے یہ اب جو ہے وہ عبدیت کی معراج پر، معراج کتنا بڑا معجزہ ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص، وہاں پر بھی آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے اندر جو حوالہ دیا گیا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی۔ اسی طرح اس حوالے سے اگر قرآن کا مطالعہ کیجیے تو لفظ عبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قام عبداللہ، حرم کعبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور صلاۃ کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہوئے، منظر کشی کیا ہو رہی ہے؟ قام عبداللہ، اللہ کا بندہ جو ہے۔ تو عبدیت جو ہے یہ رب العالمین کو مطلوب ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے بھی اگر آپ دیکھیں تو عبدیت کے معراج پر جو ہے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو گویا قرآن نے عبد کے حوالے سے
جو کچھ بھی بیان کیا ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد یہ تھی کہ وہ سارا کا سارا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن ایک نظریاتی، ایک کتابی، ایک قولی صحیفے کا نام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی جو ہے اس کا عملی اظہار ہے۔ تو اس سے زیادہ جامع جو ہے وہ ام المومنین نہیں بیان کر سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ یہ دونوں اللہ کے ملزوم ہیں۔ قرآن جو کچھ بھی بیان کرتا ہے، رب العالمین اپنے بندے کی صفات کے حوالے سے جو کچھ بھی اعلیٰ درجے کی صفات بیان کرتا ہے وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، ایک باپ کے حوالے سے، ایک شوہر کے حوالے سے، ایک منصف کے حوالے سے، ایک معلم کے حوالے سے، ایک فاتح کے حوالے سے، ایک جنرل کے حوالے سے، انسانی زندگی کے جتنے پہلو قرآن نے بیان کیے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سارے کے سارے معیاری پہلو بیان کیے ہیں قرآن نے، معیاری پہلو، صلح و جنگ، عدل اور انصاف، حیا و شر، معیشت، معاشرت، ہر ایک اپنی معراج پر، اور وہ تمام صفات جو اپنی انتہا پر مالک خالق کائنات نے بیان کی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک نظریاتی کتاب بن کر دنیا میں نہیں آئی۔ ایک فلسفی کو دیکھیں آپ، بڑے اونچے اونچے فلسفے تراشتا ہے، ایک خطیب خطابت کے جوہر دکھاتا ہے اسٹیج پر، لیکن عملی زندگی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بات ہزار نظر آتا ہے۔ ایک جسٹس، ایک منصف جو ہے عدالت کی کرسی پر دوسروں کے مقدمے کے لیے بہت ہی بلندی پر نظر آتا ہے کہ اس نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا، انصاف کیا ہو، لیکن یہ یہی فیصلہ اس کو اپنے گھر والوں کے بارے میں کرنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کے بارے میں جب اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہاں بہت نیچے آ جاتا ہے۔ وہ بلندی جو دوسرے کے لیے عدالت کی کرسی پر قائم تھی، اپنی گھر کی زندگی کے اندر، اپنے ذاتی معاملات کے اندر بتاشے کی طرح بیٹھ جاتی ہے، بہت سزا نظر آتا ہے۔ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسی ہے جس کے اندر قرآن نے جو جو معیار بیان کیے ہیں زندگی کے ہر جہت کے حوالے سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بدرج اتم موجود ہے، پریکٹیکل لائف۔ اسی لیے آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ عائشہ، جو کچھ تم مجھے گھر میں دیکھتی ہو، چار دیواری کے اندر، چھت پر، کوٹھے پر کھڑے ہو کر اعلانیہ بیان کر دیا۔ میری زندگی کے دو فرق نہیں ہیں کہ ایک گھریلو زندگی ہو، پرائیویٹ لائف ہو، اور ایک پبلک لائف۔ دنیا کا ہر انسان بہرحال دو زندگیاں رکھتا ہے، کتنا ہی متفق ہے، ایک اس کے گھر کی زندگی ہوتی ہے، ایک اس کے باہر کی زندگی ہوتی ہے۔ گھر کی چار دیواری کے اندر اس کی خامیوں پر بہت سے پردے پڑے رہتے ہیں جو خود بھی ڈالتا ہے وہ، اور اس کے بال بچے بھی ڈالتے ہیں۔ بیٹا سمجھتا ہے کہ ابا کی کمزوری ہے، چھپا جاؤ، بیوی سمجھتی ہے میرے شوہر کا یہ عیب ہے، چھپا جاؤ۔
اگر یہ کھلنے لگے تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں پھر کیا ہو جائے کہ تقدس کی شاید دھجیاں بکھر جائیں، کتنے امامے جو ہے ان کے کتنے پیش کھل جائیں انسانی کمزوریاں۔ یہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے کہ آپ نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عائشہ جو کوئی گھر کی چار دیواری کے اندر دیکھتی ہے ببانگ جو ہے چھت پر کوٹے پر کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر دیا، میری زندگی میں دو ہی نہیں ہے، جیسا گھر میں ہو ویسا باہر۔ یہ تو جناب بات تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، لیکن میں آج جو چیز سامنے لا رہا ہوں اس مختصر سی نشست میں وہ یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ قرآن نے ان کی زندگیوں کا بھی حوالہ دیا، یعنی وہ معیاری صفات جو قرآن نے بیان کی اپنے الفاظ میں، ان کا مصداق قرآن نے کتنے صحابہ کو ٹھہرایا۔ نبی کی بات تو بہرحال نبی کی بات تھی، اور وہ بھی امام الانبیاء علیہ السلام، وہ تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا مصداق آئی۔ لیکن میں یہاں تو اس زاویہ نگاہ سے آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، اگر صحابہ کی زندگی کے اوراق پڑھتے ہیں آپ، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کتنی وہ معیاری صفات جو قرآن بیان کرتا ہے وہ صحابہ اس کے مزاج ہے۔ اس حوالے سے اگر آپ شان نزول کے نقطۂ نگاہ سے قرآن کا مطالعہ کیجیے، الف لام میم سے لے کر والناس، کتنے صحابہ مل جائیں گے جن کا انتباہ صحابہ کی زندگی پر ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جو اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے اللہ کی رضا کے ابتغاء مرضات اللہ، رب کی مرضی کے لیے اپنے کو مکمل طور سے قربان کر دیتا ہے۔ لوگوں میں ایسے بھی ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا۔ آپ کو پتا ہے کہ سہیل رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث، یہ قرآن کی آیت نازل، یہ ہجرت کر رہے تھے مکے سے مدینہ، راستے میں آگے کفار یہ لدے پھندے جا رہے ہیں، ایک مہاجر اپنے ساتھ کتنا لے جائے گا بیچارہ، اس زمانے میں ٹریلے تو نہیں چلتے تھے، نیٹو کی سپلائی تو نہیں ہوتی، یہ تو ہم ہیں جو دشمن کے لیے ہم پوری طرح کھلے دل کے ساتھ جو ہے اس کو مہیا کرتے ہیں۔ لوگ ہمارے بھائیوں کا خون جو ہے حلال کرو اس کا، یہ گزرگاہ ہے، ہماری سرحدیں تمہارے لیے کھلی ہوئی ہیں، کراچی کے سائے سے لے کر تورخم تک چلے جاؤ، اور وہاں جا کر کے ان بھیڑیوں کو جا کر کے یہ مال دے دو تاکہ شکم سیر ہو کر کے پھر مسلمان کے خون میں ہاتھ رکھے۔ یہ بیچارے کیا لے جا پا رہے ہوں گے آپ تو صرف زمانے کے لحاظ سے جو زیادہ رہا مختصر سے مختصر مکے سے مدینے جا رہا ہے، کیا لے جائے گا؟ لیکن وہ بھی راستے میں آ گئے کفار مکہ، کہا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ زہیب کیا جا رہا ہوں، تم لوگوں نے یہاں رہنا دوبر کر دیا ہے، جا رہا ہے۔
ہجرت کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تم جانا چاہتے ہو جاؤ، لیکن یہ مال جو ہے یہ تم نے تو مکے میں کمایا ہے بھائی، ہمارے شہر میں تم نے یہ بزنس کی ہے، یہاں کمایا ہے مال تم نے، یہ تم نہیں لے جا سکتے، یہ ہمارے حوالے کرو. سب کچھ دے دیا، لو. اگر صرف تمہیں مال چاہیے، ہماری راہ کا روڑا تم نہیں بنو گے مال لے کر کے، لے لو، کوئی مسئلہ نہیں. اب آپ سوچیے، ہم سے دنیا ایک سکہ بھی کہیں نہیں چھوڑا جاتا ہے، اور وہ اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کی راہ میں جا رہا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے یہاں صرف تھوڑا سا زاد راہ ہے وہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ چھوڑ جاؤ یہاں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہجرت کی راہ تم میری کھوٹی نہیں کرنا چاہتے ہو صرف مال لینے پر، تو میں تم سے کوئی مزاحمت نہیں کروں گا، لے لو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں اگر اس کے بعد بھی تم میرے راستے مزاحم ہو گے تو میرے پاس تلوار بھی ہے اور سرکش کی تیر بھی ہے، پھر مقابلہ کرو. ہجرت پہ جا رہا ہوں، پھر مقابلہ کروں گا تمہارا. یہ تو پہنچ جاؤں گے مدینے، یہ شہید ہو جاؤ. انہوں نے نہیں، ہمیں تمہاری جان نہیں چاہیے، ہمیں تو مال چاہیے، لے لو. جب مدینے پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بار فرمایا، بڑی اچھی زیارت کی ہے تم نے. پھر اللہ نے، اور شان نزول کے حوالے سے آتا ہے کہ یہ قرآن کی آیت میت نفس و ابتغاء مرضات اللہ شعر کے بارے میں، کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے بیچ دیا کرتا ہے. جو میں نے شروع میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو ہے ہی قرآن کی تفسیر، لیکن صحابہ کی زندگیوں کے اندر بھی آپ دیکھیں قرآن جو معیاری ایک مومن کی صفات بیان کرتا ہے وہ امتی کے اندر بھی آپ کو نظر آ رہی ہے. نبی تو خاص نہیں رہا، یہ بانے کی ہے کہ جو نبی کی ذات کی، تو نبی کے ذات تو ظاہر ہے کہ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. تو قرآن نے ادھونی باتیں نہیں بیان کی ہیں، مومن کی وہ صفات نہیں بیان کی ہیں جو ناممکنات میں سے ہیں. مبالغہ آرائی ہو، شاعرانہ طرز ہو، خطابت اور بلاغت اور فصاحت ہو، جس کا عملی زندگی میں انسانوں کے اندر کوئی بھی مثال نہ ملے، ایسا سب دیکھیے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. آپ سوچ سکتے ہو اس مادہ پرستانہ دنیا کے اندر سوچ سکتے ہیں. آج تو بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں، اور وہ سب کچھ دے دے اپنا، کچھ نہیں چاہیے. اور آگے بڑھائیے آپ اس واقعے کو تاریخ کے حوالے سے تو یہاں تک ملتا ہے کہ جب پہنچے مدینے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، کھجور رکھی ہوئی، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود، کھجور کھا رہے، نبی بھی اور امتی بھی. یہ بھی آ گئے، یہ بھی شریک ہو گئے. اور اتنا لمبا سفر آپ ان کی سرخ ہو رہی ہے، جسے آپ کہتے ہیں آشو میں چٹ، سب انگارا ہے، ایک آنکھ سرخ.
علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صحت کو منع کیجیے، آج کا انتہائی عالم ہے، انگارہ ہو رہی ہے سب، اور یہ کھجوریں کھا رہے ہیں، تو طبی نقطۂ نگاہ سے کہ جو گرم ہوتی ہے نقصان۔ آپ اس شخص کے بارے میں سوچیے جو اس طرح اپنا سب کچھ لٹا چکا ہو، اکیلا تنے تنا آیا ہو، مکے کی یہ ساری کمائی جو ہے وہی رہ گئی تھی جو زادہرا کے طور پر لے کر چلا تھا، وہ بھی ان کے حوالے کر کے آ رہا ہے۔ یہاں تو میاں ذرا سی اونچ نیچ ہوتی ہے تو کیا ہو گیا بھائی، ڈپریشن میں چلے گئے، ڈپریشن ہے، معمولی اونچ نیچ ہوئی زندگی میں۔ اور شیخ رضی اللہ تعالیٰ کیا جواب دے؟ کہتے میری اس طرف کی آنکھ جو ہے وہ آشوب زدہ ہے، میں اس داغ سے کھا رہا ہوں، اس ٹائپ سے کھا رہا ہوں، یعنی ایک مزاج کر رہا ہے۔ تو مزاج کس کو سوچتا ہے؟ جس کے حواس سلامت ہوتے ہیں وہی ہنسی کی باتیں کرتا ہے، ورنہ آپ ذرا چھیڑیں ذرا سے کسی کو تھوڑی سی بات ہو جائے، 100 روپے کا نوٹ کہیں گر گیا ہو، موبائل کہیں جیسے نکل گیا ہو، اس سے چھیڑو اس کو تو آدھے گھنٹے تک جو ہے وہ پھٹے پہ ہاتھ نہیں دھرنے دیتا ہے، غصے میں ہوتا ہے، یا چھوڑ یار کر کیا اسی غم میں ہے یار، بڑا اچھا نوکیا کا تھا یار، نوکیا کا تھا یار، ہمارا آپ کو سب ہی یار۔ اور یہاں یہ عالم ہے کہ سب کچھ لٹ گیا ہے، اس میں کوئی مبالغہ رہی نہیں ہے، سچائیاں انسانی زندگی۔ کیا وہ گوشت پوش کے نہیں، ان کو مال محبوب نہیں تھا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن نے اس کی تردید کی، انسانی فطرت میں ڈالا ہے۔ قرآن نے وہ سارے بتائے ہیں جس سے انسان اتیش ہوتا ہے، حب الشہوات من النساء، سب تذکرے کیے قرآن، چاندی سونا مال متاع اس کے ڈھیر، یہ سب کیا ہے؟ انسان کے لیے رغبت کا سامان ہے، کسی سے اٹریکشن، انسانی فطرت۔ یہ نہیں کہ آج ہماری اور آج بھی بیویاں جو ہے سونے سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، زیور سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، کپڑوں سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اسٹیٹس چاہیے ان کو، ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ مینٹین کرنے کی ان کے اندر اسپرٹ ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے اندر جو ہے فطری طور سے یہ نہیں تھی، ایسا ممکن نہیں، گوشت پوش کے بنے گئے، معاملہ وہاں بھی۔ لیکن اس طرح اس دین میں، اللہ کی کتاب میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات میں اس فکر نے ایسا تبدیل کر دیا کہ یہ عالم تھا کہ سب کچھ لٹ گیا ہے اور ان کو ہنسی مذاق سوچ رہا ہے۔ شعیب رومی رضی اللہ عنہ، تبھی تو یہاں وہ منزل آتی ہے۔ کیا منزل؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جاتے، اور کس کے لیے وصیت کرتے ہیں کہ میری جنازے کی نماز پڑھائے گا؟ یہ بابا اعزاز ہے، معمولی اعزاز تو نہیں۔ جو خلیفہ ثانی کا جنازہ پڑھا ہے، خلیفہ ثانی جو تھا وہ تو تھا ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جس کے لیے وصیت کر جائیں عمر فاروق کہ یہ میری یہ نماز جنازہ پڑھائے گا، عمر کا یہ انتخاب ہو تو آپ سوچے وہ کیا ہوگا، اس کی عظمت کیا ہوگا۔ عمر انتخاب کرے، کوئی بات نہیں۔ اتنی سالہ خلافت کس اعلیٰ اسلامی قدروں کی بنیاد پر وہ دنیا کے سامنے چلا کر دکھا دی۔ آج سادگی، اطاعت، قربانی، اور وہ بھی وصیت کرتے ہیں شعیب میری جنازے کی نماز پڑھائے۔ تو بھئی قرآن میں گواہی دے دی تھی، رننا سے منی سے نفس و ابتغاء مر جاتے کیا اس سے تھی پہلے،
عمر کا انتخاب ایسے نہیں تھا، اور یہ بھی کیا 6 آدمی کو شورا بنا رہا ہوں، ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیا، ان 6 میں 3 دن کے اندر اندر، اور ان 3 دنوں میں یہ خلافت اور امارت کون سنبھالے گا؟ شعیب سنبھالے گا۔ کیا 3 دن میں کوئی خلیفہ نہیں؟ اور بغیر خلیفہ کے جو ہے وہ امت کو، یہ تو آج ہے بغیر خلیفہ کے چل رہی تو صدیوں چل رہی ہے، ایک کوئی نہیں اس کا، اور ایک بننے نہیں دے رہے۔ مصیبت یہ ہے ساری لڑائیاں ہیں، ایک نہیں بنیں گے بھائی، اجتماعیت نہیں ہونے دیں گے۔ اور عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 3 دن کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے، ان 6 میں سے ایک کا انتخاب ہو جائے، اور ان 3 دن میں شعیب رومی جو ہے وہ خلافت ذمہ داری سنبھالے۔ ایسا دیکھیے تو رب نے ان کے بارے میں اگر آسمان سے یہ آیت اتاری ہے اور جس کے مصداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق صحیح ہے، تو ان کی زندگی رب گواہی دے صحیح تھے رضی اللہ تعالی۔ یہ ایک میں آپ کو نقطہ نگاہ دے رہا ہوں، اس نقطہ نگاہ سے اگر صحابہ کی زندگیاں آپ دیکھ جائیے، قرآن کو پڑھتے جائیے، آپ کتنے صحابہ آپ کو ملیں گے جو قرآن کے بتائے ہوئے کرائٹیریا کے مصداق نبی کی بات الگ رکھی صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، اس کی جنبش رب العالمین کے وحی کی روشنی میں ہو رہی، وہ تو آئینہ ہے قرآن کا، لیکن صحابہ کی زندگی میں ایسی کتنے صحابہ ملیں گے آپ؟ یہ روایت جو پڑھی گئی یہ بھی آپ دیکھیں، اب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جا رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فقال، اور اس نے آ کر کہا، انی مجبور، کہ میں جو ہوں غریب محتاج فقیر ہوں، فارسل الی بعض نسائی، آپ نے سب سے پہلے امت المومنین میں سے کسی ایک ام المومنین کے گھر بھیجا کہ بھئی کچھ چھوٹو لے آؤ، میرا مہمان ہے، یہ غریب فقیر ہے۔ فقالت، وہاں سے جواب آیا، والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں آپ کی جان ہے، آپ کو جس نے مبعوث فرمایا حق کے ساتھ، ما عندی الا ما، ادب دیکھیے، ما عندی الا ما، کچھ بھی نہیں ہمارے پاس سوائے پانی، گھر میں صرف پانی ہے بس، حضور تک نہیں۔ ثم ارسل الی اخرى، پھر آپ نے دوسری ام المومنین کے گھر بھیجا، فقالت مثل ذلك، وہاں اسی میں جواب یہی آیا، وقلنا كلهن مثل ذلك، اور جتنی امہات المومنین تھے جگہ بعد دیگرے ہر ایک کے بعد آپ نے اپنا میسنجر بھیجا، ہر ایک گھر سے جواب آیا، ما عندی الا ما، نہیں ہمارے پاس سوائے پانی کچھ نہیں، ہم کیا دیں؟ اب سوچیے آپ، مدنی زندگی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گھر اس اسرت سے زندگی گزارا، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے جو ہے تو دولت جتاتی ہے، دولت ان کے پاس نہیں، یہ نبی کا گھر ہے، جس ذاتی کا تذکرہ آ رہا ہے ان کا گھر بھی آپ دیکھ لیں کیسا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یضیفہ یرحمہ اللہ، آپ نے پھر پبلک میں کہا کون ہے جو میرے اس مہمان کی ضیافت کرے،
اللہ اس پر رحم فرمائے۔ فقام رجل من الانصار، پھر ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، کیا کہنے لگے؟ یقال له ابو طلحہ، جن کو ابو طلحہ کے نام سے موصوف ہے رضی اللہ تعالیٰ، فقال، اور کہنے لگے انا یا رسول اللہ، میں لے جاؤں گا، میں زحمت کروں۔ فانطلق به الى رحمه، چل دیے لے کر اپنے گھر۔ فقال لامرأته، گھر پہنچنے کے بعد اپنی زوج محترمہ سے پوچھا، هل عندك شيء، ہے گھر میں کچھ؟ ان کو ہی معاملہ تھا، حالات تو پتا تھے نا، ہے کچھ بھائی؟ مہمان لے آیا ہوں۔ قالت لا الا قوت صبیان، کہہ رہے کہ نہیں کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ بچوں کے لیے تھوڑا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا فرمائی ہے اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اس میں یہی دعا فرمائی کہ مالک ان کو اتنا دے قوت کہ جو ان کے لیے کافی ہو جائے، بس زیادہ نہیں چاہیے۔ یہ دعا نہیں مانگی جاتی، اتنا دے مالک کی بس یہ کسی کے محتاج ہے، یہ آپ نے دعا فرمائی۔ یہاں بھی وہ یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، لا الا قوت صبیان، بچوں کے لیے تھوڑا، انہیں میاں بیوی بھی اب نہیں کھا پائیں گے، بچوں کے لیے۔ قال کہنے لگے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فاللین بشیء، دیکھو بہلا دو ان کو، ابھی معراج نہیں تو کیا اولاد اب سے نہیں بات کے دیکھیے اولاد کتنی محبوب ہوتی، ایک امبت کتنی بھی الٹے اڑے، میرا لال ہے لال ہے لال ہے لال ہے لال ہی لال ہے، اور یہاں کیا ہے؟ ہاں بچوں کو سلا دو، بہلا دو، ونومنی اور ان کو سلا دو، اسی طرح بہلا پھسلا دو، بچہ آپ دیکھیں بہلا سو جاتا ہے، روتے روتے سو جاتا ہے، ضد کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، خواہش نہیں پوری ہوگی، روتا رہے گا، اور نیند تو ایسی چیز ہے جو مشہور ہے کہ پھانسی پر آ جاتی ہے، نیند ایسی غلبت میں شہید ہوتا ہے، ان کو سلا دو۔ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا، اور جب ہمارا مہمان داخل ہو، فَارِيحْ أَنَّا نَأْكُلُ، ایسا کوئی کھانا بیٹھ کر کے کوئی ہم ان کے ساتھ کھانے میں شریک، فَإِذَا أَهْوَى بِيَدِهِ، اور ہاتھ جب وہ بڑھائے تو کیا کرنا ہے؟ لیا کلا، تو پھر فقومی إِلَى السِّرَاجِ، کہ پھر اپنی زوج محترمہ سے انہوں نے کہا کہ پھر جو چراغ جل رہا ہے اس کی طرف متوجہ ہونا، اور یہ بتانا کہ تصلیح کہ اس کو ذرا میں ٹھیک کر رہی ہوں، چراغ کی بتی ذرا ٹھیک کر رہی ہوں، تصفیح اور کو بجا دینا۔ اب مہمان بھی بیٹھا نہیں، یہ پہلے پلاننگ کر لی تاکہ ظاہر ہے اگر مہمان کے سامنے میزبان نہیں کھائے گا وہ آتے لگائے گا، تو ایسا کرنا کہ بس معلوم ہوگی کچھ چراغ کی بتی ٹھیک ہو رہی ہے، اس کے بعد اس کو لوڈ شیڈنگ ہو گئی، بجا دینا، حالت یہی کیا ان کے اہلیہ نے یہی کام کیا۔ فقعدوا واکل الزیت، بیٹھ گئے سب اندھیرے، بیٹھ گئے، میاں بیوی بیٹھ گئے، مہمان نہیں بیٹھے، واکل الزیت، اور مہمان کیا کھانا شروع کر دیا، اسے کیا معلوم یہ لوگ نہیں کھا رہے ہیں، تو اکیلا کھا رہا ہے، اندھیرا ہے۔ وبا کا ساویہ، اور ان دونوں نے عربی میں باتا جو ہے رات گزارنے کے معنی مانتا ہے، باتا ان دونوں نے رات گزاری اسی طرح بھوک۔ فلما اصبح غدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا لقد عجب اللہ اور ضحک اللہ من فلان فلان، رب العالمین جو ہے متعجب ہوا کہ رب العالمین مسکرایا فلاں مرد اور فلاں عورت دونوں کو شامل کیا،
شوہر کو بھی بیوی کو بھی۔ رب العالمین متعجب ہوا، مسکرایا، اور پھر روایت مثل ولم یسمی ابا طلحہ، اور بعد میں ابو طلحہ کا نام لیا گیا ہے اور بعض روایت میں ابو طلحہ کا نام نہیں آیا ہے۔ کبھی آخری ہاں، اور آخر میں یہ فانزل اللہ تعالی قرآن کی آیت ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اپنے نفسوں کو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ہر چند یہ خود ضرورت مند ہو۔ یہ روایت جو ہے بخاری مسلم۔ صرف میں نے دو، ایک قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی، اس حوالے سے میں نے بات کی سورہ روم کے بارے میں، ایک یہ بخاری مسلم قرآن کی آیت کے حوالے سے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ادھر یہ آیت دوسری انہی کے بارے میں بڑے لوکان نبی خطاط۔ تو قرآن نے جو معیار بیان کیا ہے انسانوں کا، یا یہ کہہ لیجیے مسلمانوں مومنوں کا، وہ صرف لفظی انتخاب نہیں تھا الفاظ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو تھی ہی کامل نمونہ، لیکن صحابہ کی زندگیوں کے اندر آپ دیکھیں وہ قرآن کے بتائے ہوئے آئیڈیل، ان کی آئیڈیل صفات جو ہے صحابہ کی زندگی شعیب کو دیکھ لو، ابو طلحہ انصاری کو دیکھ لو، عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لو، عمر بن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو۔ عفت و عصمت کے لیے قرآن نے 2 رکوع سورہ نور کے ام المومنین کے لیے قیامت تک کے لیے خاص پڑھو گواہی مومنون کے فطر، وہی تصدیق کرتی ہے عمر لوگوں کی رائے، ان کا مشورہ آسمان سے وہی آ گئی کیا جی عمر نے سوچا، عمر زبان کے لائے، اللہ کا حکم آ گیا کہ یہ نافذ کرتا ہوں۔ اس حوالے سے اگر آپ کلیکٹ کریں قرآن کی آیات کو اور صحابہ کی زندگیوں کو انتباہ کے حوالے سے کتنے آپ کو مل جائیں گے اور غالباً اگر تابعین اور تبع تابعین تک آ جائیں ان کی زندگیوں کے اندر بھی آپ کو یہ جوہر مل جائیں گے۔ آئیڈیل لائف جو قرآن نے بیان کی ہے صحابہ تابعین اور تبع تابعین زندگی کے اندر بھی مل جائے گا، نمونے مل جائیں گے، وہ نمونے مل جائیں۔ نبی ہم زندگی تو ہے ہی، قرآن نے کہا ہی ہے، لیکن میں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ صحابہ تابعین اور تبع تابعین زندگی کے اندر کتنے آپ کو ملیں گے جو قرآن کی آیت کا مصداق پہ چلے ہیں۔ بڑے پڑا وہ خاتون کا بچہ شہید ہوا ہے، خبر دی جا رہی، چادر سنبھال لیا، گھر سے نکلتے بس ڈیڈ باڈی کو دیکھنا ہے، چادر سنبھال لی۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا ہوا ہے، یہ بھی چادر ڈھونڈ رہی ہے، نکلنے کا نام نہیں لے گھر سے، ابھی چادر ڈھونڈ رہی ہے حجاب کے۔ کیا جواب دیتی؟ میری غیرت نہیں مری ہے، جو گیا ہے سو گیا ہے وہ اللہ کے پاس، غم ہے مجھے، لیکن میری غیرت تو نہیں مری ہے، میری غیرت نہیں گئی ہے، چادر کے بغیر کیسے نکل جاؤں؟ اور ان بے غیرتوں کو دیکھو جو جمع کرتے ہیں، لاکھوں کے اجتماع فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی نکال دی دیا گھروں سے، تم کہاں کھڑے گا؟ وہ کہاں؟ یہ کہاں؟ یہ تھپے ہیں سب، یہ مسلمانی تھپے رکھے ہوئے ہیں، تھپے، یہ بیلٹ باکس لگے نا سب جعلی تھپے، مہرا لگاؤ ڈالو اس کے اندر، اسے یہ سب جعلی تھپے ہیں جو لگا دیے گئے پیچھے لا الہ الا اللہ رسول اللہ۔ یہاں ان کی کوئی قیمت بھی اٹھ رہی ہے، دنیا کچھ بھی اٹھا رہی ہے، لیکن کتاب اللہ اور سنت نبی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اس کی عدالت کی ہے۔ ان کا اسلام ہی معتبر ہے، ایمان کی بات کو چھوڑ دیا،
گناہ کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ اب جس دلدل کے اندر سے یہ قوم من حیث القوم گری ہوئی ہے تو اس کی شناخت اسلام کہی جائے یہ اسلام پر تہمت۔ تو بس یہی عرض کرنا تھا کہ قرآن کوئی محض ایک نظریاتی کتاب نہیں ہے کہ جس میں آئیڈیل تراشے گئے ہوں انسانی زندگی کے اور ان کا کہیں وجود نہ ملتا ہو انسانوں کے درمیان، ایسا نہیں۔ صحابہ بھی موجود تھے، تابعین میں موجود تھے، تبع تابعین کو 3 ادوار میں آپ کو 1 2 نہیں بے پناہ سیرتیں ایسے مل جائیں گی جس کے اندر آپ کو عدل ملے گا، انصاف ملے گا، امانت ملے گی، وعدے کو ایفا ملے گا، حیا اور شرم ملے گی، ہر چیز مل لی جائے گا جو قرآن بیان کرتا ہے۔ جنہیں کا ارتکاب ہوتا ہے خود آتا ہے، خود آتی ہے خاتون، سنگسار کرو، یہ کیا ہے؟ انتہا نہیں، خشیت الہی خود کہتی ہے سنگسار کرو مجھے، کیوں بھائی کیا ہوا؟ کوئی گواہ ہے؟ کوئی گواہ ہوا کوئی نہیں، میں خود، میں اقراری، کس لیے؟ کل کی پتہ وہ جانتے ہیں یہاں پتھر پڑیں گے بھائی، پتھر کتنی اذیت ہو اور مذاہب کتنی بدنامی ہوگی دنیا کے حوالے سے، جو ہمیں کہتے ہیں جھوٹی ناک، غیرت، جھوٹی غیرت کی ناک کٹ جائے گی۔ آخر ان کے اندر ایسی رت بس گئی تھی کہ جھوٹی غیرت کو انہوں نے جوتے کے نوک پہ مار دیا، اور اس اذیت کو جو پتھر کی صورت میں پڑنے والی تھی ایک خاتون پر، سن مناظر پر، بار بار اصرار کیا، بار بار تکرار کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آتی رہی، آخر کا سمجھا کرتی۔ یہ کیا ہے؟ لائے کوئی دنیا کا معاشرہ ایسی زندگیاں لائے، ایک نہیں، صحابہ کے بعد اتریا تابعین، وہاں بھی مل جائیں گے آپ کو ایسی سیرتیں، سبق آگے مل جائیں گی ایسی سیرتیں آپ کو۔ بلکہ یہ تو بہت بڑی بات، تو خیر القرون زبان نبوی کی تصدیق آج کے دور جو واقعات سامنے آتے ہیں، تو برطانیہ کی وہ صحابی عورت جو اسلام لے آئی، اس طالبان کے بارے میں اس کا ایک عجیب تصور تھا، اور برقع پہن کے وہ آئی، چھپ کر کے ریس کر لیا، پکڑی گئی، اریسٹ ہو گئی، ٹھیک، طالبان کے زمانے میں اریسٹ ہو گئی، رکھ لیا، گرفتار۔ ایک قیدی عافیہ بھی ہے، تم بنیادی حقوق کا نمبرداروں کے اختلاف دیکھو، نظام دیکھو ان کے اندر، ایک عافیہ بھی ہے، ایک وہ بھی سوچ سکتی تھی کہ میں اس طرح آئی ہوں، اس طرح پکڑی گئی ہوں، میرا کیا حاصل کریں گے؟ انہوں نے عافیہ کے ساتھ کیا نہیں کیا مجھے بتاؤ، کون سی درندگی ایسی ہے جو نہیں کی انہوں نے؟ اور ایک اگر گھوڑی آئی، گھوڑی چمڑی والی، انہوں نے کیا خود اس بات کی گواہی دے دی کہ بہن کے علاوہ دوسرا لفظ میں نے نہیں سنا، خود پس پس ہو رہے ہیں یہ طالبان زمین پر، اور میرے لیے بستر کا انتظام، خود پتہ نہیں کیا ملتا ہے، کیا کھاتے ہیں یہ، کھجور، پانی، کیا چیز ہے، اور میرے لیے کھانا، یہ اس کی گواہی۔ اب آپ سوچیں، ایک قیدی ہے، دشمن ہے، اس کے ساتھ آج کے دور میں یہ اکرام، یہ عزت، یہ حیا، یہ شرف، یہ ڈرے نہیں ہے، یہ صرف اپنی ماں اور بیٹی کے عصمتوں کے محافظ نہیں ہے، ایک دشمن کی بیٹی آئی ہے ان کے چنگل کے اندر، اس طرح اس کے ساتھ عفت، عصمت، اخلاق، ضیافت، حسن سلوک کی امتیاز، گواہی اپنوں کی نہیں ہے، اس کی گواہی، ایمان لے آئے، آج زندہ ہے، مسلمان ہو، یہ کیا ہے؟ چھوڑیے صحابہ چاہتے ہیں، صحابہ چاہتے کی زندگی، میں تو آج کہہ رہا، آج کی زندگیوں کے اندر وہ ریکٹر موجود ہے، ان کے خون میں جن کے ہاتھ رنگے ہوئے،
وہ انتقام کی داستان پھر کتنی لمبی ہو جائے. پھر ابھی ہم مشرقی پاکستان کا زخم جو ہے منتقل نہیں کر سکے تھے. اب دنیا کہتی ہے مجھے نہیں معلوم بھائی، میں سیاسی سوجھ بوجھ کا مالک نہیں ہوں، میری نظر تو بہت ہی اس معاملے میں محدود ہے، کوٹ چشمی کا مالک ہوں اس حوالے سے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں بلوچستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ جانے. ہر ایک کہہ رہا کہ سوچنے سمجھنے والے آپ کے دماغ ہیں، سبھی کہہ رہے، مجھے تو نہیں پتا. تو کبھی اس حوالے سے سوچئے کہ اگر ہم رب العالمین کے راستے سے ہٹیں گے، اس کے ساتھ اگر ہم نے غداری کی، بے وفائی کی، تو پنپ نہیں سکے. قوت بازو پر کوئی سوچتا ہے نہیں، وہ فرعون کو اس نے یوں موڑ دیا، فرعونیت نیل کی موجوں میں غرق ہو گئی. اس لیے قصہ مختصر یہ علاج کرتے ہیں گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ہم سیدھے ہو جائیں، پاکستانی نہیں مسلم بنے. تو مشرف ظالم یہ نعرہ دے کر کے آیا تھا سب سے پہلے پاکستان کون اس کا یہ نعرہ تو نظریہ پاکستان میں نبی ہے. پاکستان کا وجود ہی عمل میں نہیں آتا. اگر یہ کہا جاتا کہ ہم ہندوستانی ہیں، پھر پورا برصغیر ہندوستان تھا، ہر ایک کہتا کہ میں ہندوستانی ہوں. جو گاندھی کہہ رہا تھا، جو پٹیل کہہ رہا تھا، جو ابوالکلام آزاد کہہ رہے تھے، جو مدنی کہہ رہے تھے، بڑے بڑے ان کے مولوی کہہ رہے تھے ہم ہندوستانی ہیں. یہ کہہ رہا تھا ہم ہندوستانی. کہ تم نے ہندو مسلم کیا بنا رکھا ہے؟ ہم ہندوستانی ہیں. ہم ہندوستانی تھے، آپ بھی ہندوستانی تھے، میں بھی ہندوستانی. جو باہر کا آیا ہو، یہاں کے رہنے والے دونوں ہندوستانی. ابوالکلام یہی کہتا تھا، حسین مدنی یہی کہتے تھے، اور نہرو اور گاندھی اور ولبھ بھائی پٹیل یہ تو کہتے ہی تھے ہم ہندوستانی. بھارت ماتا. ہم نے اس قومیت کے تصور کو توڑ دیا کہ نہیں، ملت وطن سے نہیں بنتی، ملت جو بنتی ہے وہ دین سے بنتی. یہ نعرہ ہم نے دیا کہ نہیں، ہم بھارتی نہیں ہیں، ہم بھارتی ہندوستانی نہیں ہیں، ہم مسلمان. ہندو مسلم دو قومیں، ہاں دو قومیں. پاکستان بن گیا، اب ایک قوم ہو گئی، اب ایک قوم ہو گئی. ہندو بھی، سکھ بھی، پارسی بھی، مسلمان بھی، سب ایک قوم. جزاگانہ انتخاب آپ کی بنیاد تھی، آپ نے وہاں پر بھی کچھ دن پاکستان میں چلایا جزاگانہ انتخاب. اس کے بعد یہ بھی ختم کر دیا، اب ختم، مخلوق انتخاب ہو گیا، چھٹی کر دیا. تو اصل میں میرے عزیزوں یہ سزا ہمیں اس بات سے مل رہی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے بے وفائی کی. میں نے صرف قوم بے وفائی کی. تو کب تک یہ سزا ملتی رہے گی یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک راستہ یہی ہے کہ جو ہمارے وسائل ہیں تو اس حد تک ہم اللہ کی بارگاہ میں مکلف ہیں، ہم اپنے کو سیدھا رکھیں اور اپنی زندگیوں کے اندر وہ زندگی حتی الوسع مالک کے توفیق پر لانے کی کوشش کریں جو اللہ کی کتاب لاتی ہے، جو نبی کی سنت لاتی ہے، جو صحابہ تابعین و تبع تابعین کی زندگیاں لاتی ہیں. واخر دعوانا